رفتار ایک لمحے میں اڑا کر رکھ دیں گے، اٹھ کر باہر چلو، ایک آدمی نے گھراتے ہوئے کہا۔ تم مارٹن کے کتے، تم ٹائیگر کو کہہ رہے ہو؟ ٹائیگر نے یکلہت اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے ایک آدمی کا ہاتھ لہرایا اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دم گھٹ گیا ہو اور اس کے ذہن پر یکلہت تاریک چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ پھر جب اس کے تاریک ذہن پر روشنی نمودار ہوئی اور اس کی آنکھیں کھلی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں دیوار کے ساتھ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کرسیوں پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں دیکھتے ہی ٹائیگر پہچان گیا، کیونکہ ان میں سے ایک جسٹن تھا جبکہ دوسرا مارٹن تھا، مارٹن کلب کا مالک اور جنرل مینیجر، جو ٹائیگر کا دوست بھی تھا اور ٹائیگر کو معلوم تھا کہ وہ اسلحہ کی غیر قانونی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہے، لیکن یہ عام سی بات تھی، اس لیے ٹائیگر نے کبھی اس کے خلاف کارروائی نہ کی تھی۔ جبکہ ان دونوں کے پیچھے تھوڑے سے فاصلے پر مشین گنوں سے مسلح دو افراد کھڑے تھے، جبکہ ایک لمبے قد، بھاری جسم اور مکمل طور پر گنجا آدمی ہاتھ میں کوڑا اٹھائے جلادوں کے سے انداز میں کھڑا تھا۔ ٹائیگر نے ایک لمحے میں ساری صورتحال چیک کر لی اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ اسے جسٹن نے مارٹن کے ذریعے روز کلب سے اغوا کرایا ہے اور اس طرح مارٹن کے سامنے آنے کے بعد ظاہر ہے اتنی بات تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ اب مارٹن اسے یہاں سے زندہ باہر نہیں جانے دے گا۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی اپنی کلائیوں پر موجود فولادی کڑوں پر اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں تاکہ بٹن تلاش کر کے وہ انہیں بروقت کھول سکے، اور چند لمحوں بعد وہ بٹن تلاش کر چکا تھا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ جس وقت چاہے گا وہ ان زنجیروں سے آزادی حاصل کر لے گا۔ تمہارا نام ٹائیگر ہے اور تم علی عمران کے شاگرد ہو، وہ علی عمران جو پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے؟ جسٹن نے تیز لہجے میں ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، اور تمہارا نام جسٹن ہے اور تم نے مارٹن کو کہہ کر مجھے روز کلب سے اغوا کرایا ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ مارٹن یہ کام کرے گا تو پھر نہ مارٹن کہیں نظر آتا اور نہ ہی اس کے آدمی، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا، ٹائیگر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ تم یہاں سے زندہ باہر جاؤ گے تو کچھ کرو گے، ویسے اگر تم میرے آدمیوں کو نہ پہچانتے تو شاید میں سامنے ہی نہ آتا۔ مارٹن نے منہ بنا کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ سنو، اگر تم بتا دو کہ تم میری نگرانی کب سے اور کیوں کر رہے ہو تو شاید میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں، جسٹن نے کہا۔ زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے یہ بات چھوڑو۔ باقی رہی تمہاری نگرانی کرنے والی بات، تو ظاہر ہے جو کھیل تم یہاں کھیل رہے ہو وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں نے تمہارے فون بھی ٹیپ کر کے عمران تک پہنچائے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو جسٹن بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر یکلہت کھنچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں سکڑ گئی تھی۔ کون سے فون؟ جسٹن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہی جن کا تعلق اسرائیلی خلائی سیارے سے ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو جسٹن کا چہرہ حیرت سے بگڑ سا گیا۔ تمہیں کیسے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کا تعلق اسرائیلی خلائی سیارے سے ہے؟ جسٹن نے یقین نہ آنے والے لہجے میں پوچھا۔ یہ کام میرے استاد علی عمران کا ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، پھر تو تمہارے اس استاد کا فوری خاتمہ کرنا ہوگا، جسٹن نے کہا۔ تم اپنی جان بچانے کی فکر کرو جسٹن، ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہیں اب فوری طور پر بتانا ہوگا کہ تمہارا استاد اس وقت کہاں ہے، کیونکہ اس کی فلیٹ پر تالا لگا ہوا ہے، جسٹن نے یکلہت تیز لہجے میں کہا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس سے ملوا دیتا ہوں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مارٹن، اس سے اگلواؤ سب کچھ، جسٹن نے ساتھ بیٹھتے ہوئے مارٹن سے کہا۔ میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ انتہائی سخت جان آدمی ہے، یہ آسانی سے کچھ نہیں بتائے گا، لیکن مورٹی اب اس کی روح سے بھی سب کچھ اگلوائے گا، مارٹن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کوڑا بردار سے مخاطب ہو گیا۔ مورٹی، اس کی کھال ادھیڑ دو، ہڈیاں توڑ دو، اس کی روح سے سب کچھ اگلواؤ، مارٹن نے اسی آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اس گنجے کوڑا بردار نے جواب دیا، اور پھر وہ کوڑے کو ہوا میں جھٹکتے ہوئے ٹائیگر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے ٹائیگر نے اپنی کلائیوں کے گرد موجود فولادی کڑوں کے بٹنوں کو پریس کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے یہ محسوس کر کے اس کا ذہن بگ سے اڑ کر رہ گیا کہ ان بٹنوں کو باقاعدہ کسی ہتھوڑے سے کوٹ کر ان کے سرے پھیلا دیے گئے تھے اور اب وہ بٹن کسی صورت دب نہ سکے تھے۔ رک جاؤ، بتاتا ہوں، رک جاؤ، ٹائیگر نے یکلہت چیختے ہوئے کہا۔ رک جاؤ مورٹی، لیکن وہیں کھڑے رہو، مارٹن نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا۔ تو مورٹی وہیں ایک سائیڈ پر کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر کو معلوم تھا یہ رکاوٹ عارضی ہے، اس لیے اس نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ وہ بازوؤں کو آزاد کرانے کا کوئی اور طریقہ اس دوران سوچ سکے۔ اس نے دونوں بازوؤں کو آگے کی طرف جھٹکا تاکہ وہ دیوار میں موجود باکس کو باہر نکال سکے، لیکن اس کی یہ کوشش بھی بے سود رہی۔ البتہ ایک امید جاگ اٹھی تھی، اس کے ہاتھوں کو آگے کی طرف جھٹکا دینے سے اس کے دونوں ہاتھ ان کڑوں کے کچھ نیچے کھسک آئے تھے۔ شاید مسلسل بازو اونچا رہنے کی وجہ سے دباؤ پڑا تھا، اور اس دباؤ کی وجہ سے کلائیوں میں ہلکا سا پسینہ آ گیا تھا، اور یقیناً اس پسینے کی وجہ ہی تھی کہ اس کی کلائی فولادی کڑے میں کسی حد تک باہر آ گئی تھی۔ ٹائیگر نے فوراً ہی اپنی مٹھیاں اس انداز میں بند کر لیں جیسے عورتیں چوڑیاں پہننے کے لیے ہاتھ کو بند کرتی ہیں۔ ہاں بولو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔
टाइगर ने जस्टिन से मुखातिब होकर कहा। इसके साथ ही इसने अपने दोनों हाथों को और आगे की तरफ करके मजीद दबाव डालना शुरू कर दिया। तुम्हारा उस्ताद अली इमरान कहाँ है इस वक्त? और सुनो, कोई गलत बात बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें अपनी बात भी कंफर्म कराना होगी, जस्टिन ने तेज और दृढ़ लहजे में कहा। मुझे फ़ोन करके मालूम करना पड़ेगा। अब मुझे इल्हाम तो नहीं होता कि मैं तुम्हें बता सकूं, टाइगर ने कहा। इसके दोनों हाथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर को खिसक रहे थे। मॉर्टी शुरू हो जाओ, यकलहत मार्टन ने कहा। और टाइगर के पास खड़े मॉर्टी का बाजू बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और टाइगर को एक लम्हे के लिए ऐसे महसूस हुआ जैसे इसके जिस्म में आग की लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ती चली गई हो। कोड़े की खौफनाक ज़रब ने ना सिर्फ इसके कोट और कमीज को फाड़ डाला था बल्कि उसकी खाल तक को जख्मी कर दिया था। इस मॉर्टी के जिस्म में वाकई जंगली भैंसे जैसी ताकत थी। इसका बाजू दोबारा घूमा, लेकिन पहली ज़रब की वजह से जो जोरदार झटका टाइगर के जिस्म को लगा था, इस झटके की वजह से इसके दोनों हाथ कड़ों से हाथ से बाहर को खिसक आए थे। रुक जाओ, बताता हूँ, रुक जाओ, टाइगर ने यकलत हरयानी अंदाज में चीखते हुए कहा। तो मार्टिन ने हाथ उठाकर मॉर्टी को अपनी दूसरी तरफ लगाने से रोक दिया और मॉर्टी ने बड़ी मुश्किल से अपना घूमता हुआ हाथ रोका था। अब आखिरी बार कह रहा हूँ, सच बता दो, इस पर मार्टिन ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे छनाकों की आवाज़ के साथ ही दोनों फौलादी कड़े माँ जंजीरों के अकबी दीवार से जा टकराए और फिर इससे पहले कि कोई सिचुएशन को समझता कोड़ा बरदार गंजा चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बाल नीचे जा गिरा और इसके साथ ही फिजा में शराब की आवाज गूंजी और कमरा जस्टिन के मुंह से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। कोड़े की रस्सी इसके सार के गिर लिपट गई थी और उसकी गर्दन पर नुमाया जख्म पड़ गया था। इसी लम्हे तरतराहट की आवाज गूंजी और टाइगर चीखता हुआ उछलकर एक तरफ जा गिरा। इसके पहलू में गोलियां लगी थी। ये फायरिंग मार्टिन ने की थी, जिसने अचानक पिस्टल निकाल लिया था। लेकिन टाइगर नीचे गिरते ही उछलकर पूरी कुव्वत से इस तरह मार्टिन से जा टकराया जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर पूरी कुव्वत से गोर से जा टकराता है। और मार्टिन चीखता हुआ नीचे गिरा ही था कि टाइगर इससे भी ज्यादा तेजी से साइड से उछला और इस तरह अचानक उछलने की वजह से वो अकबी तरफ खड़े 3 मशीन गन बरदारों में से एक की चलाई हुई गोलियों से ना सिर्फ बच निकला बल्कि इस तरह अचानक उछलकर उसने एक मशीन गन बरदार को टक्कर मारकर ना सिर्फ नीचे गिराया बल्कि इसके हाथ से मशीन गन झपटता हुआ वो उल्टी कलाबाजी खाकर इनके अकब में दीवार की जड़ में इस तरह बैठ गया जैसे उसने ये सारी उछल कूद इस अंदाज में यहाँ बैठने के लिए की हो। ये सब कुछ सिर्फ पलक झपकने में हो गया था। टाइगर के पहलू से खून मुसलसल निकल रहा था और बार बार इसके जहन पर अंधेरे शब खून मार रहे थे। लेकिन टाइगर जानता था कि ऐसे लम्हात इसके लिए जिंदगी और मौत के लम्हात हैं, इसलिए वो अपने आप को संभाले मुसलसल हरकत में था। और फिर इससे पहले कि वो तीनों इसकी तरफ मुड़ते, कमरा मशीन गन की रेट रेट और इंसानी चीखों से गूंज उठा। टाइगर इस वक्त तक गोलियां चलाता रहा जब तक कमरे में मौजूद तमाम अफराद साकित नहीं हो गए। इंसानी चीखों में जस्टिन की चीख भी शामिल थी, जो अचानक उठने की वजह से मार्टिन से टकराकर नीचे गिरा था और फिर तेजी से उठने की कोशिश कर रहा था कि टाइगर की मशीन गन की ज़ात में आ गया। लेकिन टाइगर को मालूम था कि इमरान ने उसे जस्टिन को राना हाउस पहुंचाने का हुक्म दिया था ताकि इससे पूछगिछ कर सके और जस्टिन को बहरहाल इसने जिंदा राना हाउस पहुंचाना था। इसलिए इस नाजुक तरीन सूरत हाल के बावजूद इसने इसकी टांगों और कूल्हे पर ही फायर खोला था। लेकिन इसे ये भी मालूम था कि इस जस्टिन के जख्मों से इस तरह खून बहता रहा तो फिर इसका जिंदा राना हाउस पहुंचना भी नामुमकिन होगा। और खुद इसकी अपनी भी यही हालत थी कि उसका खून भी मुसलसल बह रहा था। जब सब अफराद साकत हो गए तो टाइगर ने उठने की कोशिश की। एक बार वो लड़खड़ाया लेकिन फिर इसके कदम जम गए और वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये एक छोटी सी इमारत थी जिसमें सिर्फ 3 कमरे और एक बरामदा और सहन था। और फिर इमारत भी किसी खुली जगह पर अकेली थी क्योंकि इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। एक कमरे में इसे जदीद साख्त का बड़ा सा मेडिकल बॉक्स मिल गया तो उसने सबसे पहले अपने जख्मों की बैंडेज की और तकरीबन 3 इंजेक्शन इसने खुद ही अपने बाजू में लगाए। जब इसका खून बहना बंद हो गया और तबीयत कुछ नॉर्मल हो गई तो इसने आगे बढ़कर जस्टिन के जख्मों को चेक करना शुरू कर दिया। इसने इस अंदाज में फायरिंग की थी कि गोलियां अंदर ना रुक सकें। चुनाचे वही हुआ था। जिस तरह गोलियां इसके पहलू को जख्मी करती हुई निकल गई थी, इसी तरह जस्टिन के जख्मों में भी गोलियां मौजूद ना थीं। टाइगर ने जस्टिन के जख्मों को धोकर इनकी बैंडेज कर दी और फिर इससे भी इसने 3 मुख्तलिफ इंजेक्शन बारी बारी लगाए। इसकी नब्ज देखकर जब इसे इत्मीनान हो गया कि जस्टिन अब ज़्यादा खून बह जाने से मौत का शिकार नहीं हो जाएगा तो वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। सहन के साथ पोर्च में 2 बड़ी बड़ी कारें मौजूद थी और दोनों कारों की इग्निशन में चाबियां मौजूद थीं। एक कार का पेट्रोल टैंक मुकम्मल तौर पर फुल था जबकि दूसरी कार में पेट्रोल कदरे कम था। इसलिए टाइगर ने उस कार का इंतखाब किया जिसका पेट्रोल टैंक भरा हुआ था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और इसने कार स्टार्ट करके इसे बरामदे के करीब लाकर रोका और फिर नीचे उतरकर वो इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां जस्टिन पड़ा हुआ था।
چونکہ ٹائیگر حادثہ خود بھی زخمی تھا اور صرف اپنی قوت ارادی کے بال پر وہ یہ سارے کام کر رہا تھا، اس لیے ظاہر ہے وہ جسٹن کو اٹھا کر کار تک نہ لا سکتا تھا، اس لیے وہ جسٹن کا بازو پکڑ کر اسے فرش پر گھسیٹتا ہوا باہر برآمدے میں لے آیا۔ یہ اس کے لیے بہترین ثابت ہوا تھا کہ راستے میں کوئی سیڑھیاں نہ تھی، ورنہ ظاہر ہے اسے ہاتھ سے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پوری کوشش کے بعد بے ہوش اور زخمی جسٹن کو عقبی سیٹوں کے درمیان ڈالنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کو اندازہ نہ تھا کہ جہاں وہ موجود ہے وہاں سے رانا ہاؤس کتنے فاصلے پر ہے، اور اگر درمیان میں جسٹن کو ہوش آ گیا تو وہ پرابلم بن سکتا تھا۔ اس لیے وہ دوبارہ اندر گیا اور پھر وہ ایک کمرے کی الماری سے رسی کا بنڈل تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے رسی کی مدد سے جسٹن کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کر کے باندھ دیے۔ گو اس کی ٹانگیں ہاتھ سے شدید زخمی تھی، لیکن ٹائیگر نے ازراہ احتیاط اس کی دونوں ٹانگیں بھی باندھ دی، اور پھر جیب سے رومال نکال کر اس نے ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے پہنچے اور دوسرے ہاتھ سے رومال کا گولا بنا کر اس نے اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اب وہ کم از کم جسٹن کی حد تک تو مطمئن ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے موڑ کر پھاٹک کے پاس لے آیا۔ پھر کار روک کر وہ نیچے اترا اور اس نے پھاٹک کو کھولا اور کار کو باہر نکال کر اس نے اسے روکا، اور پھر نیچے اتر کر اس نے پھاٹک بند کر دیے تاکہ اگر کوئی ادھر سے گزرے تو کھلے پھاٹک کی وجہ سے وہ چونک نہ پڑے۔ اڈے کے متعلق اسے یقین تھا کہ یہ مارٹن کا مخصوص اڈا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کار تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ سائیڈ روڈ تھا جو 10 کلومیٹر کے بعد دارالحکومت جانے والی مین روڈ سے جا ملتا تھا۔ ٹائیگر مین روڈ پر پہنچ کر اس جگہ کو پہنچ گیا، چنانچہ اس نے کار شہر کی طرف موڑ دی اور پھر اطمینان سے ڈرائیو کرتا ہوا شہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لیکن ابھی وہ شہر میں داخل نہ ہوا تھا کہ اچانک اسے اپنے عقب میں پولیس کار کا تیز سائرن سنائی دیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے بیک مرر میں دیکھا تو ایک پولیس کار تیزی سے اس کے تعاقب میں تھی اور وہ لائٹوں کو جلا بجھا کر اسے رکنے کا مخصوص کاشن دے رہی تھی۔ ٹائیگر کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ پولیس کار اس کے پیچھے کیوں لگی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر وہ رک گیا تو پھر عقبی سیٹوں کے درمیان موجود جسٹن پولیس کی نظروں میں آ جائے گا اور اس کے بعد ظاہر ہے معاملات اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مشین پسٹل نکال کر اس نے ہاتھ دروازے سے باہر نکال کر مشین پسٹل کا رخ عقب کی طرف کر کے سائیڈ شیشے سے دیکھتے ہوئے یکلہت ٹریگر دبا دیا۔ پہلی ہی گولی درست نشانے پر لگی اور عقب میں آنے والی پولیس کار تیزی سے گھومی اور سڑک سے نیچے اترتی چلی گئی۔ اس کا فرنٹ ٹائر برسٹ ہو چکا تھا۔ ٹائیگر نے واقعی اس انداز میں درست نشانہ لگایا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پولیس کار میں موجود وائرلیس ٹرانسمیٹر کے ذریعے شہر میں موجود تمام پولیس کاروں کو الرٹ کر دیا جائے گا اور اس کی کار کے بارے میں تفصیل پوری طرح تمام کاروں تک پہنچا دی جائے گی۔ اس طرح اسے لامحالہ کسی بھی جگہ پر گھیر کر گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کار سے چھٹکارا کیسے حاصل کرے کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور پھر تھوڑا سا آگے جا کر اس نے کار کو تیزی سے ایک سائیڈ پر روک دیا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس سائیڈ روڈ پر کافی آگے جا کر اس کے دوست رافٹن نے ایک ٹوائے فیکٹری بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ فیکٹری صرف آڑ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جبکہ اس فیکٹری کے نیچے بنے ہوئے تہخانوں میں شراب اور دوسری منشیات کا اسٹاک کیا جاتا ہے اور پھر اسے دارالحکومت سے باہر پورے پاکیزہ میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ رافٹن کا ایک کلب بھی تھا، لیکن وہ خود اس کلب میں بہت کم بیٹھتا تھا۔ اس کا مینیجر کلب چلاتا تھا، جبکہ رافٹن خود اس فیکٹری میں ہی زیادہ وقت گزارتا تھا اور صرف شام اور رات کے اوقات میں وہ شہر آتا تھا۔ لیکن اس وقت اسے یقین تھا کہ اس وقت رافٹن فیکٹری میں ہی ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار فیکٹری کے گیٹ کے سامنے پہنچ گئی۔ اس نے ہارن بجایا تو فیکٹری کا چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک مسلح دربان باہر آ گیا۔ یس سر، دربان نے جھک کر ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رافٹن سے کہو کہ اس کا دوست ٹائیگر آیا ہے، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دربان نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر واپس پھاٹک کے اندر چلا گیا۔ البتہ پھاٹک اس نے دوبارہ بند کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھاٹک کھلا اور لہیم شہیم رافٹن خود باہر آ گیا۔ دربان اس کے پیچھے تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے شدید تاثرات نمایاں تھے۔ ٹائیگر، تم اور یہاں اس وقت حیریت؟ رافٹن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھاٹک کھولو، میں نے کار اندر لے جانی ہے، اس کے پیچھے پولیس ہے، ٹائیگر نے کہا۔ او اچھا، پھاٹک کھولو جمی، رافٹن نے چیخ کر اپنے پیچھے کھڑے دربان سے کہا تو دربان دوڑتا ہوا چھوٹے پھاٹک سے اندر چلا گیا اور چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھل گیا تو ٹائیگر کار اندر لے گیا۔ اس کے عقب میں پھاٹک بند کر دیا گیا۔ وہاں ایک طرف 2 کاریں اور 2 جیپیں موجود تھی۔ ٹائیگر نے کار ان کے قریب لے جا کر روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے جیسے ہی عقبی طرف نظر ڈالی تو وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ کار کے عقبی دروازے کی درز سے ہون بہہ کر نیچے تک پہنچ چکا تھا اور ٹائیگر فوراً ہی سمجھ گیا کہ اس ہون کی وجہ سے پولیس کار اس کے پیچھے لگی تھی۔ ارے کیا ہوا، تم زخمی ہو؟ رافٹن نے قریب آ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ایک اور زخمی عقبی سیٹوں کے درمیان پڑا ہے، ٹائیگر نے کہا، اور پھر اس نے پولیس کار اس کے پیچھے لگنے اور پھر اس کا ٹائر برسٹ کرنے سے لے کر یہاں تک پہنچنے کی تمام تفصیل بتا دی۔ تم فکر مت کرو، اب یہ کار ہمیشہ کے لیے اپنی شناخت کھو دے گی۔
اس کا رنگ، نمبر اور نہ جانے کیا کیا کچھ بدل جائے گا، لیکن تمہیں ہسپتال پہنچانا ہوگا، رافٹر نے کہا۔ نہیں، تم مجھے ایک کار دے دو، میں نے اس آدمی کو ہر صورت میں ایک جگہ پہنچانا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ یہ آدمی حادثہ زخمی ہے اور جھٹکے لگنے سے اس کے زخموں سے خون بھی رس رہا ہے، یہ راستے میں ہی مر جائے گا، رافٹر نے کہا۔ بحث مت کرو، ملک دشمن اگر مرتے ہیں تو مرتے رہیں، ویسے یہ لوگ آسانی سے نہیں مرا کرتے، تم مجھے ایک کار دو۔ ٹائیگر نے کہا، میں کار ماں ڈرائیور دے دیتا ہوں، رافٹر نے کہا، اور پھر اس نے اپنے آدمیوں کو احکامات دینے شروع کر دیے۔ میرا خیال ہے کہ تم یہاں میرے پاس آرام کرو، میرا ڈرائیور اس آدمی کو جہاں تم بھی کہو گے وہیں پہنچائے گا، رافٹر نے کہا۔ نہیں، میرا ساتھ جانا بہت ضروری ہے، تمہاری مہربانی، ٹائیگر نے کہا۔ تو رافٹر بے اختیار ہنس پڑا۔ اس میں کیا مہربانی ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ زخمی نہ جانے کس قدر خوفناک لڑائی کے بعد تمہارے قابو میں آیا ہوگا، کیونکہ تم نے اسے ملک دشمن کہا ہے اور ملک دشمن بے حد تربیت یافتہ ہوتے ہیں، رافٹر نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد رافٹر کو ایک اور کار کی عقبی سیٹوں کے درمیان لٹا دیا گیا، جبکہ ٹائیگر نے خیال رکھا کہ اس کے زخموں سے رسنے والا خون کسی صورت بھی باہر نہ جا سکے، اور وہ خود عقبی سیٹ پر اس لیے بیٹھ گیا تھا کہ پولیس کار میں موجود پولیس آفیسر صرف اس کی سائیڈ ہی دیکھ سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس لیے عقبی سیٹ پر بیٹھا تھا کہ اس طرح اس کا چہرہ اوٹ میں ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار شہر میں داخل ہوئی اور ٹائیگر کو شہر کے ہر چوک پر پولیس کاروں کو الرٹ کھڑے دیکھ کر کوئی حیرت نہ ہوئی تھی۔ اگر اسے رافٹر کا خیال نہ آ جاتا تو ظاہر ہے اس کے لیے ہانسی مشکل ہو جاتی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اس نے کار رانا ہاؤس کے پھاٹک پر رکوائی اور ڈرائیور کو 3 بار ہارن دینے کے لیے کہا، تو ڈرائیور نے 3 بار ہارن بجایا تو جہازی سائز کے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور جوزف باہر آ گیا۔ جوزف، میں ٹائیگر ہوں، پھاٹک کھولو، ٹائیگر نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر کہا۔ اوکے، جوزف نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھلا تو ٹائیگر کے کہنے پر ڈرائیور کار اندر لے گیا۔ پھر وسیع و عریض پورچ میں اس نے کار روکی تو ٹائیگر کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ ہیلو ٹائیگر، اسی لمحے برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر جوانا نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جوانا، عقبی سیٹوں کے درمیان ایک آدمی موجود ہے، اسے باہر نکالو، میں زخمی ہوں ورنہ میں اسے خود باہر نکال لیتا، ٹائیگر نے کہا۔ او کیا ہوا ہے تمہیں؟ جوانا نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، گولیاں لگی تھیں، ٹائیگر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے گولیوں کی بجائے اسے پھول مارے گئے ہوں۔ کیا ہوا ہے ٹائیگر؟ یہ کار کس کی ہے اور ڈرائیور کون ہے؟ جوزف نے کار سے اتر کر ساتھ کھڑے ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر خوف اور مرعوبیت کے تاثرات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے اس قدر عظیم الشان بلڈنگ اور جوزف اور جوانا جیسے دیوں کو دیکھ کر اس نے خوف زدہ ہی ہونا تھا اور مرعوب بھی۔ یہ کار لے کر واپس جائے گا، باقی باتیں بعد میں، ٹائیگر نے کہا۔ تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوانا اس دوران جسٹن کو اٹھائے عمارت کی اندرونی سائڈ کی طرف بڑھ گیا۔ تم کار واپس لے جاؤ اور رافٹن کو میرا سلام کہہ دینا، ٹائیگر نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر جلدی سے کار میں بیٹھ گیا، جبکہ جوزف ایک بار پھر گیٹ کی طرف بڑھ گیا تاکہ گیٹ کھول کر کار کو باہر بھجوا سکے، جبکہ ٹائیگر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا عمارت کی اندرونی سائڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر پوری طرح اطمینان کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جوانا اور جوزف مل کر پہلے جسٹن کی درست طور پر بینڈیج کریں گے اور پھر اسے بلیک روم میں راڈز میں جکڑ دیا جائے گا۔ وہ بہرحال خوش تھا کہ اس نے عمران کے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔